السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، وقال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جو دین عطا فرمایا، وہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ کامل اور مکمل دین کس کو کہتے ہیں؟ کامل دین اس کو کہتے ہیں جس میں تمام دنیا کے مسائل کا حل ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ ہو جس میں اس کا حل اس دین میں نہ ہو، اس دین کو کامل نہیں کہتے۔ ہر مسئلے کا حل جس دین میں ہو اسے کہتے ہیں کامل۔ اگر ہم غور سے دین کے شعبوں کی طرف نظر ڈالیں تو آپ یہ محسوس کریں گے ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے نبی کے ہدایات میں، ہمارے فقہا کی تشریحات میں، ہمارے محدثین کی توضیحات میں، ہمارے مجتہدین کی اجتہادات میں تا قیامت مسائل کا حل ہے۔ شاید کا یقیناً دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں عطا فرمایا اس میں تمام اعمال کا طریقہ ہے۔ زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں ان سب کے مصنون طریقہ۔ آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھئے بھائی آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پوجا کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھو کیا پوجا کرنا چاہیے، کیا منتر پڑھنا چاہیے، کیا پیدائش کی منتر الگ ہے، مرنے کے بعد کی منتر الگ ہے، کھانے کے وقت کی منتر الگ ہے،
سونے کے وقت کی منتر الگ ہے، سفر کے منتر الگ ہیں، نکاح کا منتر الگ ہے، ان کے یہاں سب ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہر وقت میں چند رٹی رٹائی کچھ الفاظ ہیں، وہی دوہرا دوہرا کر لوگوں کو الو بناتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے مذہب میں پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر حرکت کی دعا ہے۔ قبر میں اتارتے وقت کیا دعا، بچے کو اٹھا کر دیتے وقت کیا دعا، بچے کو دیکھے تو کیا دعا، بچے کو لیے تو کیا دعا، بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کریں، 7ویں دن کیا کریں، بچے کی پرورش کیسے کریں، بچے کو کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیسے کھلائیں، کیسے پلائیں، کیسے گود میں سلائیں، اس کے پیشاب کا کیا حکم، اس کے کپڑے کا کیا حکم، اس کے ایک ایک بات کو شریعت مطہرہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ حیرت میں پڑیں گے کہ ہمارے چہرے میں کون سے بال کتنا کاٹنا چاہیے، شریعت مطہرہ میں حکم ہے۔ ٹوپی ہو تو کیسی ہو، ٹوپی کے صفات 8 صفات بیان کیے گئے ٹوپی کے، پگڑی اس کے 11 اوصاف بیان کیے گئے، بیت الخلاء کی سنتیں 36 سنتیں بیان کی گئی، نکاح کی 26 سنتیں بیان کی گئی، سجدہ، رکوع، نماز 115 سنتیں ہیں، قیام کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، پیر کیسے ہو، ہاتھ کیسے ہو، نگاہ کیسے ہو، کہاں ہو، اتنی تفصیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری دن یہ شہادت دی، آج میں نے تمہیں دین مکمل عطا کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ جتنے انبیاء کے مذاہب ہیں ان تمام میں کوئی نہ کوئی ادھوری رہی ہے، کسی نبی کو اللہ نے کامل نہیں دیا، کوئی بھی نبی، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے تابع دار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامل دین نہیں دیا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار ہیں، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامل دین نہیں دیا، کامل دین دیا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ جب اللہ نے ہمیں کامل دین دیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کامل دین کے تابع دار بنے، کامل دین کے تابع دار بنے۔ ہم لوگ محتاج زندگی نہ گزارے۔ ہمارا جس وقت ہر حکم کو اللہ کے رسول نے بالتفصیل بیان کر دیا، فرمایا یہ کوئی معمولی بات نہیں، قبر میں جانے کے بعد اللہ کے طرف سے جو سوالات ہیں ان سوال میں پہلا سوال من ربک کے بعد دوسرا سوال ما دینک، تیرے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، لائف سٹائل بتا۔ ما دینک کا ترجمہ خالی مذہب نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، کیسی زندگی گزاری، کھاتے وقت دسترخوان بچھاتا تھا، دانا گر گیا تو اٹھا کر کھاتا تھا، کتنا دانا ویسٹ کرتا تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ کھانا ویسٹ کرنا آج کل لوگوں کی ایک سٹائل ہو گئی ہے، سٹائل، فیشن۔ آدھی چائے پی کو آدھی چائے چھوڑنا، آدھا دودھ پی کو آدھا دودھ چھوڑنا، آدھا پانی پی کر آدھا پانی پھینکنا۔ پانی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا۔ جس وقت بھوک کی شدت میں حضرت ایوب انصاری کے یہاں، ابو ایوب انصاری کے یہاں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا آپ نے اس کھانے کا بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ حضرت عمر کو طیش آ گیا۔ حضرت عمر روٹی اور بوٹی ہاتھ میں لیے تھے
زور سے رکھا زمین پر. کہنے لگے حضور کیا اس کا بھی سوال ہوگا؟ کیا اس کا بھی سوال ہوگا؟ جو ہمیں بڑی مجاہدے کے بعد، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد، جفا کے بعد، 3 دن بھوک برداشت کرنے کے بعد جو غذا حاصل ہوا، کیا اس کا بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں سوال ہوگا. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا سوال نہ کرے تو کیا کرے؟ الحمدللہ الذی هو اشبعنا هو اروعنا وانعم علینا وافضل، یہ دعا کھانے کے بعد پڑھا کریں. یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کھانے کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے دعا پڑھیں. تو اس وقت پوری دنیا کی کوشش اس بات کی، بھئی ذرا قریب آ جاؤ، یہ خالی جگہ مت چھوڑا کرو. دعوتیں میں کوئی بھی خالی کرسی چھوڑتی ہیں کیا؟ سامنے کرسی خالی رہی تو فوراً، بلکہ کرسی کے پیچھے صف بندی ہو جاتی ہے. سامنے آ جائیے، سامنے آئیے، سامنے کیے. یہ بھی سنت، قریب آ کر سننا بھی سنت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس وقت آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا یہ دعا پڑھو حساب کتاب نہیں ہوگا، اس دن سے بڑی پابندی کے ساتھ حضرت عمر دعا پڑھتے تھے. تو ہمارے یہ مکمل طور پر عادت یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایک سنت کو جان جان کر ہم عمل کریں. اور سنتوں کو جو بندہ جان لیا، یہاں تک کہ سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، جنازے میں اگر آپ سنتوں کے مطابق جنازے کو غسل دیں، جنازے کو کفن دیں، جنازے کی نماز پڑھوائیں، جنازے کی تدفین ہو، وہ سنتوں کی برکت سے اللہ جنازے کی مغفرت کر دے گا، سنتوں کی برکت سے. لیکن جنازے میں بھی ہم بدعت، جنازے میں بھی نہیں، ہمارے ابا کو ایسا لٹاتے تھے، ہمارے ابا کو ویسے لٹاتے تھے. ارے بھائی اللہ کے بندو، تمام علماء یوں کہتے ہیں زندگی بھر قبلہ کی طرف پیر کرنے پر لوگ کیا کرتے تھے؟ ارے بھائی قبلہ، ارے بھائی قبلہ، ارے بھائی قبلہ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ زندگی بھر قبلے کی بے ادبی ہم نے نہیں کی، لیکن مرتے وقت قبلے کی بے ادبی، قبلے کی طرف پاواں. کیوں بھائی؟ کس نے کہا مرتے وقت قبلے کی طرف پاؤں کرو؟ جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی طرف پیر سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر، حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر. اسی طرح مرنے کے بعد بھی لٹانا چاہیے، یہی طریقہ ہے. وہ قبلے کی طرف پیر، یہ سکرات کی حالت میں، تاکہ روح نکلے تو قبلے کی طرف نکلے. آدمی سکرات میں لیٹا ہوا ہے تو اسے یوں اٹھا کر ٹیک دے کر یوں تھوڑا سا لٹا دینا، اور قبلے کی طرف پیر ہے اس کا. اب روح نکل رہی ہے تو قبلے کی طرف چہرہ، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے روح اس کی پرواز ہو. اس کے لیے سکرات کی حالت میں نماز کا وقت بھی آ جائے تو وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا بن جائے، اس لیے اس طرح لٹانے کو کہا گیا. سکرات میں، آخری وقت میں، جب طبیعت بالکل ناساز ہو جائے، جب انتقال ہو جائے تو حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر فوراً کر دینا چاہیے. یہ سنت. تو اب اس وقت پورے کائنات کی کوشش سنتوں کو مٹاؤ. اور آج کل تو بھئی خضاب لگانے کی تو لوگوں کو عادت پڑ گئی. کالا خضاب، کالا خضاب، اچھی طرح سنو میری بات، یہ میرا فتویٰ نہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے. کالا خضاب لگانا حدیث پاک میں ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ انسان جو کالا خضاب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. یہ حدیث پاک میں ہے. تعویلات کے ذریعے سے خضاب لگا کر اپنے آپ کو جنت سے محروم مت کرو. دوسری بات، اور آج کل خضاب تو لگا کر جوان تو بن گئے، عربی کمر میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ گھٹنوں کی جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ چمڑے کی جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ شباب، بھئی خضاب میں شباب نہیں ہے. خضاب تو لگا لیے، شباب کہاں سے لاؤ گے؟ شباب کہاں سے، جوانی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ خضاب لگانے کا شوق
یہ بھی بدعات میں سے ہیں. نماز سے محروم اس لیے کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، وہ خضاب جو واٹر پروف ہے، وہ خضاب کوئی بندہ لگا لیا، نہ اس کی نماز ہوئی نہ اس کا غسل ہوا، نہ اس کی نماز ہوئی نہ اس کا غسل ہوا، کوئی بھی نماز اس کی نہیں ہوگی. کیوں؟ بال پر تو وہ خضاب لگایا ہوا ہے، رف ہو گیا بال. خضاب لگانے کے بعد بال واٹر پروف ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بے وضو جب کرو ایک بال بھی خشک نہ رہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ غسل جب کرو ایک بال بھی خشک نہ رہے، بولتے کہ نہیں؟ اب بھئی جب خضاب جب لگا رہے ہو پورا بال واٹر پروف ہو گیا، کہاں سے وضو ہوگا بتاؤ؟ کہاں سے غسل ہوگا؟ اب جناب حج کو بھی جا رہے ہیں، حج کہاں سے قبول ہوگا؟ جب ناپاک انسان حج کو گیا تو جب طواف قبول نہیں تو پھر حج کہاں سے قبول ہوگا؟ ناپاک ہے وہ. تو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے ہم اپنے مسائل، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں فضائل 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 والا علم دنیا میں 90% ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل کی طرف 10% بھی توجہ نہیں. فضائل بولو، فضائل کی تعلیم ہمارے مساجد میں صبح بھی ہوتی ہے شام کو بھی ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے شام کو بھی ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے شام کی بھی ہوتی. تمام مساجد جتنے بھی ہیں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ فضائل. اب جناب مسائل، فضائل اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے ہیں. توجہ سے سنو میری بات. فضائل اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے ہیں، مسائل اعمال کو صحیح کرنے کے لیے ہیں. فضائل تو سن لیے. میں ابھی صبح سوچ رہا تھا لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کون سا رنگ پہن سکتے کون سا رنگ نہیں پہن سکتے، یہ بھی پتہ نہیں. ہم بھی لیڈیز کی طرح بن گئے. ارے بھئی عورتوں کو ہر رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے، مردوں کو 2 رنگ پیلا اور لال، یہ 2 رنگ مردوں کے لیے درست نہیں ہے. مردوں اور ہم لیڈیز کی طرح، لیڈیز کو سلانے کے وہ کیا کہتے ہیں جمپر، اس پہ سب انہوں جبہ سلا لیتی. جو لیڈیز کو سلانے کے کپڑے ہوتے ہیں اس پہ سب مرد سلا لیتے ہیں کپڑے. اسی لیے پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا کی طرح لگتے ہیں. سامنے تو بھائی پاپا کی طرح ہے، جسے پاپا کو مونچھ نہیں داڑھی نہیں، اسی طرح پیچھے بڑے بڑے بال. اب آخر میں جا کر بازو دیکھو تو وہ جناب والا جنابہ کی طرح لگ رہے تھے، آخر میں دیکھے تو جناب، وہ جنابہ نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ تہذیب سیکھیں، تہذیب، مسائل جانیں. اللہ کے رسول علیہ السلام مونچھ بڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے مسواک منگا کر، چھری منگا کر، ہونٹوں پر رکھ کر مونچھ کاٹے. آپ نے بتایا مونچھ ہونٹوں پر نہیں آنی چاہیے. سکوں کی طرح مونچھ بڑے بڑے، ہونٹاں دکھتی نہیں، ہونٹاں ہی نظر نہیں آ رہے. تو ہم اپنی تہذیب کو اسلامی بنائیں. میں اس لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو اسلامی لباس ہر ایک کو چاہیے جس وقت ہم گھر میں رہیں اسلامی لباس سے ملبوس ہوں. میں پوچھتا ہوں بھئی ہم سب تاجر ہیں، تاجر کے معنی کیا؟ اون بزنس. اون بزنس کرنے والے کو جبہ پہننے سے کون روکا؟ اون بزنس کرنے والے کو پیجامہ پہننے سے کون روکا؟ اون بزنس کرنے والے کو ٹوپی پہننے سے کون روکا؟ ابھی میں پنجاب گیا تھا گزشتہ ہفتہ. پنجاب میں کوئی بھی سکھ بغیر پگڑی کے نہیں ہے. گرمی کی شدت، اتنی بڑی پگڑی باندھا ہوا ہے، لیکن ہم بڑی افسوس 5 گرام کی ٹوپی سر پہ رکھنے کو تیار نہیں، 5 کلو کا ہیلمٹ رکھ لے کے پھرتے رہتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ سنو میری بات توجہ سے. سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟
لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل ہو نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ذلیل نہیں کیا، خود کو ہم نے ذلیل کر لیا۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، عذابات 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے آسمان کے عذاب، ایک ہے اللہ کی طرف سے زمین کا عذاب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فسق اور مسق جس کو کہا جاتا ہے، بے مسق ہوتا ہے، خسف ہوتا ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا عذاب فقر کا، کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمی محتاج بن جانا، یہ بھی عذاب سے کچھ کم نہیں۔ محتاج بن جانا، غربت، فقر و فاقہ، مسکنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت غربت امت میں آ جائے گی، کفر کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وقت جتنے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں جو بھی جا رہی ہیں، وہ کیوں؟ اکثر دیکھو، نمبر 1 غربت، نمبر 2 جہالت، پہلا نمبر غربت۔ 6 لڑکیاں بیلنگل میں آئیں اور آ کر ایک مرتبہ کہنے لگی آپ لوگوں نے ہمیں پکڑ کر تو لا لیا اور یہ نہیں پوچھا ہم بھاگی کیوں۔ اچھا بھی بتاؤ بھاگی کیوں؟ کہا میرے والدین نے 27 رشتے دیکھے ہمارے لیے، سب لوگوں نے آ کر پسند تو کر لیا، آخر میں یوں کہا کیا دو گے؟ ہم سے پوچھا کیا دو گے؟ لڑکی تو اچھی ہے، گوری بھی ہے، آنکھ ناک کی اچھی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، چلو بھائی جو ہونا چاہیے ایک عورت کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا دیں گے آپ؟ جہیز مانگا، اور جہیز کم نہیں، لاکھوں کے۔ جب مانگا تو ہمارے والدین نے اپنے عاجزی کا اظہار فرمایا، نہیں معاف کرنا ہم لوگ غریب آدمی ہیں، نہیں دے سکتے۔ بلکہ ایک انسان نے تو 6 لڑکیوں کی شادی کرنے سے تنگ آ کر سولی پہ چڑھ گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے 60,000 روپے قرض، غیر نے آ کر بار بار پوچھا ارے بھائی قرض ادا کرو، قرض ادا کرو، قرض ادا کرو۔ بیچارہ قرض ادا کرنے سے عاجز تھا، اس نے آخر میں کہا قرض اگر تو ادا نہیں کر سکتا تیری بیٹی سے میرا نکاح کرا دے۔ آخر اس بنیے کے ہاتھ پہ اپنے لخت جگر نور نظر کو حوالہ کرنا پڑا۔ ہم لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، سادی سیدھی نکاح کی جب بات آتی ہے، کوئی ہے جو بغیر جہیز کے نکاح کرنے والا نوجوان؟ سب بھکاری ہیں، سب بھکاری۔ اور یہ پورا گناہ ان نوجوانوں کے سر پر، ان والدین کے سر پر جو جہیز لیے بغیر شادی کرانا نہیں چاہتے، وہی لوگ ان تمام کے بربادی کے کارن ہیں، بربادی کے سبب ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں منگکھو اور چنکھو کو کبھی لڑکی مت دیا کرو، جو منگتا ہے اسے کہہ دو نہیں بھائی معاف کرنا جاؤ، ہرگز مت دیا کرو۔ جس کی وجہ سے سنو آج کل نوجوان بیکار نوجوانوں کی شادیاں کرا دے رہے ہیں، نوجوان کسی کام کا لائق نہیں، شادی ہو رہی ہے۔ ارے بھئی اللہ کے بندو، شادی کے 5 درجات ہیں، ایک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے۔ اور یہ نوجوان جس کا آپ نکاح کرانے کا فیصلہ کیے ہیں، اس کا تو نکاح کرانا حرام ہے۔ کیوں؟ نہ کماتا ہے نہ جماتا ہے، نہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ خود اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے کم وقت کو تم نے شادی کروا کر دیا، یہ نالائق کیا کرے گا؟ سسرال کے کھندے پہ جنازہ بن کر پھرے گا،
بات بات پر ساس کے گھر میں جا کو یہ لے کر آ، امی کے پاس جا کو وہ لے کر آ، ابا کے پاس جا کو وہ یہ لے کر آ۔ پرسوں ایک فیصلہ میں بیٹھ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا ارے بھئی تم نے جا کر 8 لاکھ روپے کے زیورات بیچ دیے، کتنے مہینے ہوئے شادی ہو کر؟ کہنے لگے 6 مہینے ہوئے، بیچ کر 3 مہینے ہوئے، یعنی شادی ہو کر تیسرا مہینہ 8 لاکھ کے زیورات ختم۔ ایسے فقیراں کو کیوں بلاتی؟ یہ بھی بے وقوف لوگ ہیں لڑکی والے، اور لڑکے والے تو 1 نمبر کے ظالم ہیں۔ اور ایک بات سنو، اگر تم لڑکے کو رکھ کر لڑکی والوں پر ظلم کرو گے، یاد رکھنا وہ لڑکے تمہارے 5 پیسے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ وہ گھرانہ پریشان رہتا ہے جس میں صرف لڑکے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ، سب سے زیادہ وہ گھرانہ پریشان جس میں صرف لڑکے ہیں اور سب کے سب بددین ہیں، بے دین ہیں، اور لڑکی والوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اور کئی گھرانے، جس گھرانے میں ماشاءاللہ صرف لڑکیاں تھیں، وہ لڑکیاں سب کے سب بہترین داماد ملے اور بہت خوش ہیں۔ آج کل الٹا، لڑکا پیدا ہوا تو جشن۔ ایک صاحب 3 لڑکے والے، ان سے میری ملاقات ہوئی ابھی حال میں 3 دن پہلے، کہنے لگے یہ لڑکے والوں، لڑکے کوئی مزہ نہیں حضرت زندگی میں، کوئی مزہ نہیں، خالص لڑکے لڑکے رہنا زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ کیوں؟ اغراض والے ہوتے ہیں لڑکے، مطلبی ہوتے ہیں، اور باپ کی خیر خیریت پوچھنے والی، باپ کے بارے میں درد رکھنے والی، باپ کے بارے میں دکھ رکھنے والی، باپ کے بارے میں ایک گوشہ رکھنے والی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے بارے میں سوچنے والی ہوتی ہیں۔ لڑکے خالی مطلب باوا کیا دیے، باوا کیا دیے، باوا کیا دیے، خالی فقیراں کس کام۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لڑکے گھر میں ہیں تو زیادہ گھمنڈ مت کرو، ورنہ زندگی آگے کی بڑی تکلیف والی ہو جائے گی۔ اور اپنے بہوؤں پر اور بہو کے گھر والوں پر ظلم مت کرو، اگر کرو گے تمہاری بیٹیاں جہاں جائیں گی وہ خوش نہیں رہیں گی، اور اگر تمہارے پاس بیٹیاں نہیں ہیں تمہارے بچوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، سب کے سب جدا ہو جائیں گے، اکیلے تمہیں تڑپنے والی زندگی دیکھ کر چلے جائیں گے، تم تڑپتے رہو گے، بوڑھا بوڑھی، کوئی تمہارا سہارا نہیں رہے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں، یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو۔ کوئی بھی کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ بتایا ہو ایسی کوئی بات نہیں، ہر کام حضور نے بتایا۔ اور ہم لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں لیکن حضور کی سنتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اس لیے ایک بزرگ کیا کہنے لگے اگر عزت چاہتے ہو تو سنت اپناؤ، ذلت چاہتے ہو سنت چھوڑ دو، آٹومیٹک ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت دنیا میں مسلمان، میں تو ابھی سیرت کے بیان میں کہہ رہا تھا، 1,24,000 صحابہ اکرام کا 1,24,000 صحابہ اکرام کا حضور کا نمونہ بننا سب سے بڑی سنت ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور نے اپنا نمونہ فوٹو کاپی اپنے صحابہ کو بنایا، اور ایسا کاپی بنایا، حضور نے فرمایا ان کے قول کے، ان کے فعل کے، ان کے تقریر کے جو بھی اتباع کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ ان کا قول معتبر، ان کا فعل معتبر، ان کے حرکات معتبر، ان کے سکنات معتبر، ان کے تقریرات معتبر، جو بھی ان کے تابع ہو کر چلے گا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو ہر صحابی حضور کا ایک ایک معجزہ،
حضور کے معجزات میں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، تمام مہاجرین ہیں، عشر مبشرہ ہیں، تمام اہل بدر ہیں، تمام اہل احد ہیں، تمام صحابہ ہیں۔ کون؟ یہ سب کے سب حضور کے معجزہ ہیں اور حضور کے نمونہ ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں زندگی میں تمہیں اپنا نمونہ کسی کو بنائے؟ بولو بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے میرا نمونہ میرا بیٹا ہے، میرے مزاج کے مطابق میرا بیٹا ہے، میری طبیعت کے مطابق میرا بیٹا ہے؟ وہ خود سدھر نہیں سکے، بچے کہاں سے سدھریں گے؟ ہم خود سدھر نہیں سکے۔ سفید بال جب آ جائے فوراً ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں۔ اور آج کل تو سفید بال آنے کی دیر نہیں، اسرائیل آ جا رہے ہیں۔ سفید بال آنے سے پہلے اسرائیل آ رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو کیا کیا عمر کے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اکثر نوجوان مر رہے ہیں بوڑھے ہونے سے پہلے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ابو 50 ابو 60 ابو 70 ابو 80 تو بہت ریئر، لیکن ابو 30 ابو 40 12 لوگوں کا انتقال ہوا، 8 لوگ ابو بلو 40 ہوتے ہیں، 40 سے کم، 40 سے کم۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی میں ابھی مچھی رکھنے کی عمر ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی عمر ہے، اتنے جلدی کہیں کو داڑھی رکھتا، عورتوں کو کم عقل، آدھے بے خوفہ ہوں آلریڈی۔ میری جورو بولی حضرت نہیں جی میں بھی تمہیں بھی یکساں رہیں گے جی، کیا قصہ، جیسا میں ہوں ویسے تمہیں بھی رہو، بولتے ہی انہوں بھی صفن صفا ہو گئے۔ جورو بولی انہوں بھی صفن صفا، جورو کے سکے چینوں بھی ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ شیر کو شیرنی کو کیا فرق؟ شیرنی کیسی ہوتی ہے، شیر کیسا ہوتا ہے؟ دونوں کو فرق داڑھی کا، اگر داڑھی نکال دو شیر کے تو شیر شیرنی دونوں برابر۔ تو ہمارے یہاں سب سے پہلے سنتوں کا جنازہ تو ہم نکال رہے ہیں، واجب کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں۔ جسے بزرگ کہنے لگی اس وقت اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں فخر دے، اللہ تمہیں شان دے، اللہ تمہیں مقام دے، اللہ تمہیں بے عزتی سے روکے، تو سب سے پہلی سنت قرآن کا حکم ہے کہ تم سنتوں کے مطابق عمل کرو۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کب تک؟ آپ جب تک ان لوگوں میں رہیں گے۔ انت فیہ، کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات جب تک یہ امت میں رہے گی اللہ کا عذاب نہیں اترے گا۔ مطلب یہ ہے حضور کی سنتیں جب تک امت میں رہیں گی اللہ کا عذاب کبھی نہیں اترے گا۔ یعنی نہ آسمانی، نہ زمینی، نہ فقر و فاقے کی، نہ جہالت کی، نہ تکلیف کی، نہ مصیبت کی، نہ نقصان کی، نہ ہی دیگر تمام پریشانیوں کی کوئی حالات اللہ تعالیٰ نہیں بگڑے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ حضور کی سنتیں یہ امت پہ باقی رہیں گی۔ اگر حضور کی سنتیں نہیں ہیں تو کیا کرنا؟ ما کان اللہ معذبہم، فرمایا اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب اس امت کو نہیں دے گا جب تک کہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ رہیں گے۔ اور دوسری بات یوں فرمائی اللہ اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا وہم یستغفرون، جب یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ہم توبہ بھی کریں۔ سنو بھائی، مسائل کا حل چاہتے ہو 3 کام کرو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو 3 کام کرو۔ زندگی میں راحت چاہتے ہو 3 کام کرو۔ زندگی میں عافیت چاہتے ہو 3 کام کرو۔ زندگی میں ترقی چاہتے ہو 3 کام کرو۔
زندگی میں عزت چاہتے ہو، اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے آپ تحفظ چاہتے ہو، 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام اللہ کے احکام کو مانو۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کا حکم دیتا ہے، 5 وقت نماز پڑھو۔ خالی جمعہ نہیں، جمعہ کو 6 دن کے پورے غلاظت نکال کر 3 مرتبہ گرم پانی نہا کر فریش ہو کر کپڑے بدل کر کلمہ پڑھ کر ٹھنڈا آنکھوں نماز پڑھ لے کر جانے سے مسلمانیت تو باقی رہ جائے گی، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ 7 دن نافرمانی، 1 دن فرما برداری، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ بیوی 6 دن کھانا نہیں پکاتی، جمعہ پکاتی، برداشت کرو گے؟ کوئی بھی ملازم 6 دن نہیں آتا، جمعہ آتا ہے، کیا تمہارے یہاں برداشت ہے؟ اسی طرح یہ جمعہ پڑھنے والے 7 دن مسجد سے دور خالی جمعے کی نماز میں سرما گرما لگا لے کر، پگٹ کی تر لگا لے کر خوش ہو کو بیٹھ جاتے، ایسا بیٹھتے ہیں گویا فرشتہ ہیں۔ گرم پانی نہانے کی وجہ سے اونگتے بھی رہتی ہیں۔ یہ حرکتیں ختم کرو، سب سے پہلے یہ حرکت ختم کرو۔ یہ جمعہ کی نماز پڑھنا، یہ جمعہ عید المؤمنین ضرور ہے، لیکن خالی جمعے کی نماز تمام گناہوں کی تلافی نہیں ہے۔ 7 دن کے ہم گنہگار ہیں۔ سنو، خالی جمعہ پڑھنے والے کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب یہ مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ ایک دنیا میں یہ قبرستان ایسا بھی ہے جہاں لکھا ہوا ہے نمازیوں کے قبرستان، بے نمازیوں کا قبرستان الگ کر دیا انہوں نے۔ احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق، معین الدین چشتی کے فتوے کے مطابق، عبد القادر جیلانی کے فتوے کے مطابق انہوں نے یہ سوچا یہ مسلمانوں کا قبرستان اور یہ قانونی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بے نمازیوں کا قبرستان، اور بے نمازیوں کے قبرستان کو الگ کیوں کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا، کہنے لگے بے نمازیوں کو جو ضرب لگایا جائے گا اللہ تعالی حفاظت فرمائے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک، تو یہ عذاب سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اٹھا کر ہم نے الگ کر دیا۔ سب الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ کرے گا، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تو اس طرح الگ الگ قبرستان بنا دیا، مجرموں کا قبرستان الگ، نیک لوگوں کا قبرستان الگ۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ کرو، انشاءاللہ ہم سب ایک ہی قبرستان میں رہیں گے۔ کہا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا، تو نماز پورے پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت پابندی کی۔ دوسری بات، آپا بننے کی کوشش مت کرو، کہو انشاءاللہ۔ کیا بننے کی کوشش مت کرو؟ کیا بننے کی کوشش مت کرو؟ آپا ہی گھر میں انہوں رہندے گھر میں مرد بنو، مرد، آپا مت بنو۔ اللہ تعالی جنتیوں کی جو تعریف کرائے گا فرشتوں سے، فرشتے جس وقت استقبال کر کے جنتیوں کو اندر لائیں گے، حوریں استقبال کریں گی، سبحان من زین الرجال باللحى، یوں کہے گی تمام تعریفیں پاک ہے وہ ذات جس نے مزین کیا مردوں کو داڑھی سے۔ داڑھی کا جو حسن ہے، مرد کا جو حسن ہے وہ کس میں ہے؟ داڑھی میں، منڈانے میں نہیں ہے۔ منڈانے میں حسن نہیں ہے،
میں ہمیشہ یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو بندہ داڑھی مڈاتا ہے وہ بندہ نماز بھی پڑھے تب بھی گنہگار، حج بھی کرے تب بھی گنہگار، روزہ رکھے تب بھی گنہگار، ذکر کرے تب بھی گنہگار، تلاوت کرے تب بھی گنہگار۔ کیوں؟ وہ چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے، نہ اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے جو چہرہ نبیوں کے چہرے کے خلاف ہوتا ہے۔ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بڑے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے سے، انہوں نے خواب میں دیکھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ دیکھا خواب میں، خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ پوچھا حضور بہت سارے آپ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا آپ تمام کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ تو عمرہ تو جاتے ہیں سب لوگ، عمرہ جاتے ہیں، حج جاتے ہیں، سلام کرتے کہ نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر؟ کیا سب کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ ایک جواب دیا، جو بندہ میری سنت کے خلاف زندگی گزار کر آئے اور وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو اور وہ سلام کرے تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، نہ اس کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہے، نہ اس کے سلام کا جواب دینا میں چاہتا ہوں۔ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، چہرہ بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ بیان فرما کر جس میں قاصد یمن بے ریش آیا، بغیر داڑھی کے آیا، حضور سے ملنا چاہا۔ حضور علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے، تو وہ دائیں آیا، سلام کیا، حضور نے بائیں چہرہ پھیر لیا، بائیں آیا سلام کیا، حضور نے دائیں چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر آیا سلام کیا۔ تو صحابی نے کہا قاصد ہے، یمن سے آیا ہوا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند نہیں، وہ کیا پیغام لایا ہے پوچھو اور وہیں سے اسے روانہ کر دو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں قبر میں رکھنے کے بعد پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال تمام پردے حضور تک کے ہٹا کر پوچھا جائے گا ماذا تقول بہذا الرجل، بتا یہ ہستی کے سلسلے میں یہ ہستی کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ذرا بتا۔ جب یہ دیکھے گا سرکار اپنا چہرہ پھیر لیں گے، ارے یہ منحوس کو میں اپنا چہرہ بتانا پسند نہیں کرتا۔ جب تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا تو کیا دیکھ کر جواب دے گا؟ جواب دے سکے گا بھائی؟ اب تیسرا سوال کا جواب نہ دے سکے اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں پہلا کام اللہ کے حکموں کو پورا کرو، دوسرا کام سنتوں کو اپناؤ۔ ابو بکر مدنی نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، حضور امت کا بہت بے حال ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں، ہر ایک کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تھوک رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، حضور امت کے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر دعا پڑھتے 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 کرتے 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 وہیں پر سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، سرکار اندر تشریف لا رہے ہیں، دائیں صدیق اکبر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں، اندر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر مدنی اٹھے، دوڑتے ہوئے گئے، مصافحہ کیا، آپ علیہ السلام کے پاس التجا کیا، کیا اللہ کے رسول امت محمدیہ کے حق میں دعا فرمائیں، امت محمدیہ بہت ذلیل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر مدنی کے اس التماس پر سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا کھڑکی کی جانب، فرمایا ایسی امت کے واسطے دعا کروں، ایسی امت کے واسطے دعا کروں۔ جب دیکھا ابو بکر مدنی کہتے ہیں یہ ایک مسلمان سر سے لے کر پیر تک انگریز بن کر جا رہا تھا، ایسے لوگوں کو دعا کرو۔ ہمیں لگا مولانا دعا کرو، مولانا دعا کرو، مولانا دعا کرو،
قبرستان میں آپ کو دعا، گھر کی اوپننگ میں دعا، فیکٹری میں دعا، یہاں دعا وہاں دعا، چھتری کا کام چھوڑتے نہیں۔ پورے چھتریاں 90% چھتریوں کے درمیان اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم خود ملعون ہیں، ہم خود لعنتی ہیں۔ اللہ کی لعنت جس پر برسے، اللہ کا غضب جس پر برسے، جو اللہ کی مسجد کو نہ آتا ہو، جو اللہ کے گھر کے بلانے کے باوجود نہ آتا ہو، اس پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اس سے میرے بھائیو توبہ کرو انشاءاللہ۔ آج ارے بھائی ربیع الاول کا آخری دن چل رہے ہیں، تمام سیرت میں، جلوس میں، دیگر تمام معاملات میں ماشاءاللہ شریک رہے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پر ہم نے بآواز بلند اللہ اکبر اور رسول اللہ کا نام ہم نے لیا۔ اور یاد رکھنا ربیع الاول کا آخری پیغام بولنا میرا کام، آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے واضح طریقے سے سنا دینا۔ قیامت کے دن ہمارا پوچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو کون ہیں؟ نذیر و مبین ہیں، صاف صاف بات پہنچانے والے ہیں، آپ کو اللہ سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ کے ذمہ ہے اللہ نے جس چیز سے ناراض ہونے کے پیغام دیا اس سے آپ بچیں، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ داڑھی، لباس، نماز، زکوٰۃ، اور تیسری چیز جو میں نے کہا حلال و حرام کی تمیز، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، حلال و حرام کی تمیز، یہ شروع کر دو۔ اللہ انشاءاللہ امت مسلمہ کو اسی ہندوستان میں شان کے ساتھ جینے کا، فخر کے ساتھ جینے کا اللہ ضرور موقع دے گا، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت فرعون بن چکے ہیں، حامان بن چکے ہیں، نمرود بن چکے ہیں، اور جو اس وقت عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب بن کر امت کو ستا رہے ہیں، سب کو اللہ خاتمہ کرے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ